ارباب علم و دانش اور وطن مقدس کے پاس بانو۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ۔ تعمیر آشیا سے میں نے یہ راز پایا، اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ۔ وقار کائنات رنگ و بو میں ایک ہی لمحہ میں بہار قدرت کے جھونکوں سے رنگا رنگ پھول کھلتے ہیں۔ ان کھلنے والوں پھولوں میں ایک ایسا پھول جسے قائد اعظم بننا تھا، 25 دسمبر 1876 کو سرزمین کراچی میں عین اس وقت کھلا جب برصغیر کے مسلمانوں پر ہندو اور انگریزوں کا ظلم و تشدد زوروں پر تھا۔ مسلمان بڑے پریشان کن حالات سے دوچار تھے۔ جناب والا، اس پھول کے کھلتے ہی گلستان جستے روح میں نئی خوشبو پھیل گئی۔ صاحب گلشن نے اس کا نام محمد علی جناح رکھا اور تجربہ کار، محنتی اور مخلص مالیوں نے اس کی آب بیاری کی اور اسے پروان چڑھایا۔ جب یہ چمکا تو پورے برصغیر کو اپنی مہک سے منور کر گیا۔ یوں ہی صحرا میں کب ہوتے ہیں یہ نخل و شجر پیدا، کہ صدیاں خون ہوتی ہے تو ہوتا ہے بشر پیدا، کہ صدیاں خون ہوتی ہے تو ہوتا ہے بشر پیدا۔ علی وقار قائد کی عزم کی کرن سے ہوا اجالا اور پہچان ملی کروڑوں مسلمانوں کو، وطن ملا ایمان والوں کو۔ وقار آج ہم آزاد ہیں، آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں تو قائد اعظم کی قربانیوں کی بدولت، جنہوں نے اپنی خراب صحت کے باوجود بھی تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تشائی۔ ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی۔ اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میں تا، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ وقار قائد اعظم کا احسان ہے کہ آپ نے آگ کے دریا کو عبور کرتے ہوئے مسلمانوں کو غلامی سے آزاد کرا دیا اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک علیحدہ وطن پاکستان بنا دیا۔ دنیا سے کہا